اب ہم حقوق العباد کے متعلق دیکھتے ہیں. زبان جو ہوتی ہے کل قیامت کے دن ہمیں بڑے خطرے میں ڈال سکتی ہے حقوق العباد کے متعلق. کیا ہے یہ؟ بہت عام ہے میرے بھائی امی بہنیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی غیبت کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے سخت الفاظ کہے ہیں، وہ تو بہت مشہور ہے آج الحمدللہ. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں کیا آتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پسند کرو گے؟ بھائی مر گیا، خبر ملی کہ وہ فلاں صاحب کا بھائی مر گیا، اب وہ مرنے کے بعد اپنے بھائی کا ہی گوشت کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. پسند کرو گے؟ اچھا لگے گا؟ فکریہتموہ، نہیں تم کراہت کرو گے. یو ہیٹ اٹ، ڈس لائک اٹ، ناپسند کریں گے ہم لوگ سب، گھن آئے گی یہ بات سن کر بھی. فکریہتموہ، یہی غیبت کی مثال ہے. بھائی مر گیا ہے، غیبت میں وہ شخص جس کی برائی بیان کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے. جیسے بھائی مرنے کے بعد موجود نہیں ہوتا ہے نا، تو اس شخص جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ اب موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اتدرون ما الغیبہ، تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غیبت ہے کسی شخص کی برائی کرنا جبکہ وہ ہوا غائب، وہ غائب ہو وہاں پر. اور اگر سچ کہہ رہے ہیں تو صحابہ نے پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ کہہ رہے ہیں تو غیبت ہے، اور جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تہمت ہے، یہ ایک الزام ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو ہم یہ بات پر غور کریں کہ سچ بول رہے ہیں کسی کے بارے میں، میں تو سچ ہی بول رہا ہوں، یہی تو غیبت ہے. بھائی مر گیا ہے، اس کا گوشت کھا رہا ہے اس کا بھائی، ایک شخص نہیں ہے موجود، اس کی غیر موجودگی میں کوئی اور اس کی برائی بیان کر رہا ہے، غیبت ہے. اب غیبت کے متعلق علماء ہمیں بتاتے ہیں اور قرآن و حدیث سے ثبوت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شرعی بینیفٹ ہو تو اس سچویشن میں ایک استثناء ہے، ایکسیپشن ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بھائی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. اب وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ کیا تم جانتے ہو اس کے بارے میں کوئی بری بات یا کوئی ایسی چیز ہے، کیا رپورٹ ہے بھائی؟ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ بالکل بیکار انسان ہے، غلط انسان ہے، اور آپ کہیں میں غیبت نہیں کروں گا، تو کیا ہے؟ اب اس سچویشن میں کہنا ثابت ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے. اسی طرح مان لو کہ کوئی اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہا ہے اور آپ بتائیں نا. اسی طرح مان لو کہ کوئی ایسا چور ہے جس کے بارے میں گواہی دینا ہے کورٹ میں، اب کوئی کہے نہیں میں تو غیبت نہیں کروں گا اس کے بارے میں کورٹ میں آ کر، نہیں، یہ سچویشن الگ ہے، یہ استثناء ہے، ایکسیپشن ہے. اسی طرح کسی کے بارے میں فتویٰ لینا ہے، یا محدثین نے جو راویوں کے بارے میں جو حال بتایا کہ یہ راوی ایسا تھا، جھوٹا تھا، کذاب تھا، غیبت کی کتابیں نہیں ہیں. محدثین نے یہ انفارمیشن ایک شرعی وجہ کی وجہ سے کیا. لیکن یہاں پہ ہی لوگ غوطہ کھائے جاتے ہیں، غلط راستے پر چلے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ کہ عام طور پر جو رول ہے وہ ہے کہ کسی کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا غیبت ہے. اگر وہ سنتا اور ناپسند کرتا تو یہ غیبت ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ برائی بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ استثناء ہے، ایکسیپشن ہے. جیسے مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. کوئی مر رہا ہے تو کھا سکتا ہے، لیکن وہ سچویشن میں اب وہ کہے تب تو کھا سکتا تھا نا، اب میں ہمیشہ کھاؤں گا، تو اس نے بہت بڑا فساد کر دیا، اس نے حرام چیز اپنے پیٹ میں ڈال دی. اسی طرح غیبت ایک سچویشنز میں اس کی کرنے کی اجازت ہے، اس شرعی عذر کے تحت، نارملی نہیں ہے. اب میرے بھائی میری بہنیں، یہاں پہ کیا ہو گیا آج ہمارے معاشرے میں کہ بہت کامن ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں. اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ بھائی چارگی خراب ہوتی ہے. قیامت کے دن پیمنٹ کرنا پڑے گا. پیمنٹ کہاں سے پیمنٹ کریں گے؟ نیکیوں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا. کل جا کر بہت بڑا پرابلم ہونے والا ہے. اسی طرح ایک اور پرابلم ہے اس سے ملتا جلتا، وہ ہے نمیمہ، چگل خوری، چگلیاں بیان کرنا. تمہیں معلوم ہے تمہارے بارے میں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تمہارے بارے میں وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ تم ایسے ایسے ہو. یہ کیا ہے؟ چگلیاں. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے.
فقال انہما لیعذبانی، کہا یہ دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور عذاب کوئی بڑی چیز کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، بڑی چیز کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان سے بچنا بہت مشکل نہیں تھا، ہے تو کبیرہ گناہ جیسے کہ روایت میں واضح طور پر آتا ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے ہی اس طرح کی سزا ہوگی عذاب قبر، لیکن کیا ہے بچنا بہت مشکل نہیں تھا۔ اما احدہما کان لا یستطیر من البول، ان دونوں میں سے ایک اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا۔ پیشاب کیا ہے؟ نجاست ہے، نجاست ہمارے جسم پر، ہمارے کپڑوں پر، لباس پر نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کیا کرتا تھا، اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر نجاست، پیشاب لگی رہتی تھی۔ کان لا یستطیر من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، تو اس وجہ سے اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور دوسرا کان یمشی بالنمیمہ، چگلیاں لے لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتا تھا، جھگڑے لگایا کرتا تھا، اب یہ کیا ہے، اسے عذاب قبر مل رہا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے اما الاخر، دوسرا شخص، یعذب بالغیبہ، غیبت کی وجہ سے اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ غیبت اور چگلیاں یہ دونوں اس کا پرابلم تھا۔ چگلیوں میں اکثر غیبت انکلوڈڈ ہوتی ہے، غیبت اس میں انکلوڈڈ ہوتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غیبت عذاب قبر کی وجہ بن رہی ہے، اور بہت بڑا پرابلم ہے، قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا اس انسان کو۔